جان چلی گئی، وہ جان سے اپنی بازی ہار گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر کو اپنے مدد آپ کے تحت جو ہے وہ پکڑا اور اس کو شارع فیصل تھانے لے جایا گیا، جہاں اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا گیا، لیکن چند ہی دیر بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ اس ڈاکٹر کو وہاں سے جو ہے وہ آزاد کر دیا گیا۔ تو اسی پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ابھی گلستان جوہر کے ہی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یعقوب ہزارہ صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ اس میں کیس میں کیا اپڈیٹ آئی، کیا معاملات تھے، کیا محرکات تھے۔ ایک ڈاکٹر کو جس نے مبینہ غفلت کی تھی، جس کی وجہ سے ایک مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس کو جب تھانے میں منتقل کر دیا گیا، ایف آئی آر درج ہو گئی، تو وہ وہاں سے کیسے نکل گیا؟ اچھا یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ یہاں کے مقامی ہیں طلا نام کے بھائی ہمارے، تو ان کا ایک کال آتا ہے مجھے رات کے ٹائم موصول ہوتی ہے کہ بھائی ہماری والدہ کو، ہم پتے کی ایک مریض تھی، پتے کے علاج کے لیے لائے تھے، تو اس کو آدھے گھنٹے بعد، جیسے آدھے گھنٹے بعد ان کی ڈیڈ باڈی ان کو دے کے سوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہ لوگ جاتے تھانے میں ایف آئی آر بھی کرتے ہیں، اس کو گرفتار بھی کراتے ہیں، جس ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا، ٹریٹمنٹ کیا تھا۔ اچھا ان کو گرفتاری کے بعد ایس ایچ او صاحب ان کو پتہ نہیں کس دباؤ پہ آ کے کس کے کہنے پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب علاقہ مکین سوسائٹیز کو پتہ چلتا ہے تو سب یہاں پہ احتجاج کرنے آتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے دارالشہید ہاسپٹل، یہ خونی ہاسپٹل ہے۔ اس سے پہلے سال میں ہر سال 3 سے 2 واقعہ لازمن ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے چھوٹی بچی کا جو آپ لوگوں نے سب نے ہائی لائٹ بھی ہوا تھا، کافی ہم نے ہائی لائٹ کیا اس کو کہ بھائی چھوٹی بچی، اس کو بھی علاج کے لیے جب لایا گیا، اس کی ڈیڈ باڈی اس کے حوالے کی گئی۔ یہاں پہ زندہ لوگ چل کے پیروں پہ آتے ہیں اور یہ لوگ اس کی ڈیڈ باڈی کفن پہ پیک کر کے بولتے ہیں یہ لے جائیں، سوری اپنے ڈیڈ باڈی لے جائیں۔ تو اس کے خلاف کل ہم نے جب یہاں پہ احتجاج کیا تو ہماری مطلب انتظامیہ اس ٹائم تک تو نہیں آئے، ہماری کوئی انتظامیہ کا پرسان حال نہیں ہے، کسی انتظامیہ نے ابھی تک نہیں پوچھا۔ تو ہم تو انتظامیہ سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، پرسان حال دیکھو، بھائی کون سے ڈاکٹر ہیں، ایسے ڈاکٹروں کو نہیں بٹھائیں جن کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے بھائی، پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہم یہ ہمارا دل کا سکون یہ ہوتا ہے کہ یار ہم گورنمنٹ سے اچھا چلے پرائیویٹ لے، حالانکہ گورنمنٹ میں جو فیسلٹیز ہے، جنا لے چلے جائیں، سول چلے جائیں، ٹراما چلے جائیں، آپ کو بہترین سے بہترین فیسلٹیز ملے گی۔ مگر ہم جب اس ہاسپٹل میں لاتے ہیں تو ہم اپنے دل کے مطمئن کرنے کے لیے دل کو کہ بھائی ہماری والدہ ہے یا ہماری بیٹی ہماری ماں ہے، چلو پرائیویٹ میں لے جاتے ہیں، اچھا ایئر کنڈیشن اور اچھے ہاسپٹل ہے، یہاں پہ ہمارا علاج ہو جائے گا۔ مگر اس کے آدھے ایک گھنٹے بعد جو بولتے کہ سوری یہ ڈیڈ باڈی آپ لے جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا بھائی۔ اب کل کے ہمارے احتجاج میں آپ نے دیکھا تقریباً ملین کے قریب ہماری ویڈیو چلی گئی ہے، کافی لوگوں نے یہی میسج کیا کہ بھائی یہ خونی ہاسپٹل ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے ابھی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا مجھے ذرا کہ ان کے اہل خانہ سے جو ہے وہ کسی گورنمنٹ آفیشل نے رابطہ کیا، کوئی ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کچھ اس طرح کا عمل پیش آیا؟ ابھی تک تو ایسا کوئی نہیں آیا ہمیں۔ کل ہم تقریباً 5 گھنٹے یہاں بیٹھے رہے، 5 گھنٹے کا ہم نے احتجاج کیا، کوئی انتظامیہ کے نہیں آیا کوئی ہمارے پاس۔ ابھی تک کوئی کال موصول نہیں ہوئی ہمیں۔ اگر انتظامیہ ہم سے رابطہ نہیں کرتی ہے تو انشاءاللہ یہ گلستان جوہر، یہ گلشن اقبال یہاں دھرنا لگا کے بیٹھے رہے گی جب تک اس ہاسپٹل کو ہم سیل نہیں کرتے ہیں۔ جب تک اگر ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ اس ہاسپٹل کے اندر جو درندے ہیں، ڈاکٹرس ہیں، یہ جانور ہیں، ان کو ان جیسے لوگوں کو نہ رکھا جائے۔ اچھا یہ پہلا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے تقریباً میں جب سے میں نے آغوش سنبھالا یہ 10واں 12واں واقعہ تو میں خود دیکھ چکا ہوں بھائی۔ کسی ہاسپٹل میں ایسے نہیں ہوتا ہے، صرف اسی ہاسپٹل میں کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سندھ گورنمنٹ سے۔ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے ہماری سندھ گورنمنٹ ہے، ہماری وفاق کے ڈپارٹمنٹ ہے، مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے اس ٹائم ہیلتھ کے منسٹر ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو آنا چاہیے، ان کو سب چیز ان کی لک آفٹر کرنا چاہیے کہ کس لیے، کیا وجہ کیا ہے۔ اچھا وہ طلا نامی شخص جو تھا، ہم نے اس کے یہ نہیں پوچھا تھا مذہب، تعصب، مذہب، فرقہ، ہم نے صرف اور صرف انسانیت کے ناطے ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اسٹینڈ لیا۔ ہمارا وہ کوئی مقصد نہیں ہے بھائی کہ وہ ہماری پارٹی کا ہو یا ہمارے اس کا ہو، نہیں بھائی، میں ایک سماجی سیاسی ورکر ہوں، اور میں میرے جوہر گلستان جوہر یا گلشن اقبال کے کسی بھی فرد کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ناجائز ہوگا تو میں اس کے لیے کھڑا رہوں گا، چاہے یہ جیسی مافیا دارالشہید ہو، چاہے اس سے بڑی مافیا ہو۔ انشاءاللہ میں اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کھڑا رہوں گا اور ہمیشہ رہوں گا۔ جی بالکل، آپ نے گفتگو سنی، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور سیاست سے بھی تعلق رکھتے ہیں یعقوب ہزارہ صاحب۔ ان کے بقول جو ہے وہ اگر اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور یہ اس ہاسپٹل کے خلاف اور ڈاکٹرز کے خلاف کوئی ایکشن نظر نہیں آیا
تو یہ یہاں پہ احتجاج کریں گے اور اس وقت تک کریں گے جب تک اس کو سیل نہ کر دیا جائے.